پراسرار وجود قسط نمبر 18۔ بات بہت بڑے آدمی کی تھی۔ اس بہت بڑے آدمی کو عام لوگوں کی طرح تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایس پی سردار شیخ صاحب خود اس سلسلے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ نادر شاہ نے بھی دیوان سرکار سے پوری طرح تعاون کیا تھا اور لاشوں کے حصول میں بہت زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی۔ پولیس ہی کی نگرانی میں تدفین بھی کرا دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سردار شیخ نے دیوان سرکار سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ اب اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ اس نے دیوان سرکار کو بتایا تھا، بات ایسی نہیں ہے جناب کہ اسے بس یوں ہی ٹال دیا جائے۔ میرے خیال میں مہتاب پور ہاؤس کے مالکان کو، میرا مطلب ہے کنور مہتاب علی وغیرہ کو، اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات ضرور حاصل ہوگی۔ ہم صرف اس بات پر حیران ہیں کہ نہ تو یہ کوئی ڈکیتی کی واردات ہے اور نہ ہی مہتاب پور ہاؤس میں کچھ ایسے نشانات ملے ہیں جن کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہاں کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ دیوان سرکار نے کہا، ایس پی صاحب، اس کا بہتر اندازہ تو آپ ہی لگا سکتے ہیں۔ بھلا ہمارا ذہن ایسی باتوں میں کہاں کام کر سکتا ہے؟ وہ تو ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کنور مہتاب علی یہاں پر ہے بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ خاصی پرانی بات ہے، کافی عرصے سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ان کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا ہو تو جس طرح بھی آپ مناسب سمجھے کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، کنور صاحب کی شخصیت ایسی معمولی نہیں کہ ان پر کسی غلط قسم کا شبہ کیا جا سکے۔ ہاں، لیکن اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو ہماری کم از کم اس سلسلے میں مدد بھی کر سکتے تھے۔ دیکھیے نا، بہرحال کیس تو درج کرنا پڑے گا، دو انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، ہمیں تحقیقات تو مکمل کرنا ہوگی۔ اگر وہ عام قسم کے لوگ بھی تھے تو آپ یہ اندازہ لگا کر بھی نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے کوئی چیز چوری ہوئی ہے۔ آپ یقین کیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہتاب پور ہاؤس میں اتنے قیمتی نوادرات رکھے ہی نہیں گئے تھے جن کی چوری کا خدشہ ہو۔ یہاں تو کبھی کبھی ہی آبادی ہوتی ہے، ورنہ یہی دونوں افراد اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چوکی دار کی بھی کوئی اہم ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ وہ چوکی دار جس کی کچھ عرصے قبل چھٹی کر دی گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ واردات اسی نے کی ہو؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات بتا دیجئے، میں آپ کو تفصیل لکھوائے دیتا ہوں، آپ خود تحقیق کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے ایسی بات ہو، لیکن بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو بیگم صاحبہ بھی بتا چکی ہیں۔ ہاں، بیگم عالم آرا نے جو کچھ بتایا ہے، اس سے بقول نادر شاہ کے کسی بھی بات میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ کو دوبارہ زحمت دی جائے۔ ویسے آپ اطمینان رکھیے، پولیس اپنے طور پر تحقیق کرے گی۔ میں جا سکتا ہوں؟ ضرور۔ دیوان سرکار کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ ایس پی سردار شیخ نے نادر شاہ کے ساتھ میٹنگ کی اور اس سلسلے میں گفتگو ہونے لگی۔ بہرحال اس واردات کے پس پردہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم یہ کہہ کر تو اس مسئلے کو ٹال نہیں سکتے کہ یہ کوئی معمولی سا واقعہ ہے۔ معمر عورت تھی، معمر ہی ڈرائیور تھا، کوئی اور بات تو ہو نہیں سکتی سوائے کسی قسم کی دشمنی کے جس کی بنا پر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ نادر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سردار شیخ نے پھر کہا، تم کوئی ایسا ثبوت تلاش کیا نادر شاہ جس کی بنا پر تم آگے بڑھ سکو؟ نہیں سر، بالکل نہیں، تمام باتیں عام سی ہیں، کوٹھی وغیرہ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی ہمیں جو اس معاملے میں کوئی نشاندہی کر سکے۔ نہیں سر، بالکل نہیں،
تحقیقات جاری رکھو۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پولیس حل نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں اپنی جیسی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ سردار شیخ نے یہ کہہ کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن نادر شاہ کے ذہن میں کیڑے کلبلا رہے تھے۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں موجود تھا۔ اسے وہ آواز یاد آ رہی تھی جس نے ٹیلی فون پر مہتاب پور ہاؤس میں 2 لاشوں کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مگر وہ کون شخصیت ہے جس کا تعلق مہتاب پور سے ہاؤس سے نہیں تھا؟ تو پھر مہتاب پور ہاؤس کے اندرونی حصے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ کس مقصد کے تحت وہ وہاں گئی تھی؟ لاشی ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں کسی گزرنے والے کی نظر ان پر نہیں پڑ سکتی تھی، جب تک کہ کوئی اندر اس جگہ نہ پہنچے جہاں لاشیں موجود تھیں۔ پھر ایک ایسی شخصیت جس نے ان لاشوں کو دیکھا اندر کیوں گئی تھی؟ وہ کون ہو سکتی تھی؟ اس کے علاوہ نادر شاہ کے ذہن میں وہ آواز بھی کل بلا رہی تھی۔ غالباً قدرت نے اسے خاص حس سے نوازا تھا۔ جو آواز وہ ایک بار سن لیا کرتا تھا اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتی تھی۔ یہی کیفیت چہروں کی بھی تھی۔ جس چہرے کو وہ ایک بار دیکھ لیتا تھا اس کا بھلانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر رات کو پیٹرولنگ کے وقت اس بھکارن کا ملنا یہ اتفاقی ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات آوازیں اس طرح مل جاتی ہے کہ شناخت ناممکن ہو جائے۔ گو یہ اتنی اہم بات نہیں تھی، لیکن نہیں، نادر شاہ اپنے ذہن سے اس تصور کو مٹا نہیں پا رہا تھا۔ بھکارن اس کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ شہر میں بھکاریوں کے بے شمار ڈیرے تھے اور ان تمام ڈیروں کا گشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہر طور جلد بازی سے تو کوئی کام ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ تحقیقات کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں ہوتی رہی۔ مہتاب پور ہاؤس میں ملنے والی لاشوں کا معمہ اگر اور کسی ذریعے سے حل نہ ہوا تو اس ذریعے کو بھی ذہن میں ہی رکھا جائے گا۔ چنانچہ شہزاد کو اس سلسلے میں ہدایات دیتے ہوئے نادر شاہ نے کہا، شہزاد، میں پورے شہر میں پھیلے ہوئے فقیروں کے اڈوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نیا آرڈیننس نکلا ہے فقیروں کے سلسلے میں؟ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں اس قسم کے مزاحیہ آرڈیننس نکلتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ گداگری کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، کبھی گداگروں کے لیے کچھ منصوبوں کا آغاز کیا جاتا ہے، اور منصوبوں کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہی گداگروں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور سر، آپ کو معلوم ہے اس وقت شہر میں گداگروں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ انہیں کسی سے تشبیہ تک نہیں دی جا سکتی۔ کبھی بھی بس سٹاپ، کسی ہوٹل، کبھی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں عام گزرگاہ ہو، بس فقیروں کی ٹولیاں ہی ٹولیاں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ میں کوئی تقریر نہیں سننا چاہتا، نہ ہی کوئی ایسا آرڈیننس نکلا ہے۔ بس میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، فقیروں کے اڈوں کے باروں میں تحقیقات شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے مجھے 2 کانسٹیبل عطا کیے جائیں۔ جسے چاہو اپنے ساتھ لے لو۔ رپورٹ کب تک دو گے؟ سر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے اڈے 1-2 جگہ تو ہوتے نہیں، معلوم کرنا ہوگا۔ خیر، جیسا تم پسند کرو، نادر شاہ نے کہا۔ ابتدا میں نادر شاہ کو 6 اڈوں کا پتہ ملا اور نادر شاہ نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دی۔ اس کے بعد ASI شیخ فقیروں کے مختلف اڈوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ نادر شاہ پر ان دنوں فقیروں کے ڈیروں پر جا کر تحقیقات کرنے کا بھوت سوار ہوا تھا، اور اس سلسلے میں اسے نہایت دلچسپ تجربات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قبرستان کے اس علاقے میں جہاں فقیروں نے اپنا ایک عارضی اڈا بنایا ہوا تھا، اس کی ملاقات چند افراد سے ہوئی، اور نادر شاہ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق چند معمر فقیروں کو پکڑ کر ان میں کچھ رقم تقسیم کی اور پھر ان سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ طرح طرح کے چہرے اس کے سامنے آتے رہے۔ کوئی کہنے لگا کہ جس حلیے کا وہ اظہار کر رہا ہے وہ تو نتھیا کا ہے۔ نتھیا کو بلایا تو گیا، نتھیا وہ نہ نکلی۔ پھر نوری اور نہ جانے کون کون سامنے آتی رہی، لیکن وہ چہرہ سامنے نہیں آیا جو اس رات اسے نظر آیا تھا۔
اس ڈیرے پر اس کی ملاقات حکمت بابا سے ہوئی۔ اس وقت حکمت بابا پیچھے کھڑا ہوا تھا اور شہزادی حلیہ بتا رہا تھا۔ تبھی حکمت بابا نے چیخ کر کہا، ارے رمضان، او رمضان، یہ حلیہ تو تیری اللہ رکھی کا لگے ہے۔ رمضان کون ہے؟ نادر شاہ نے سوال کیا اور رمضان آگے بڑھایا، ہم ہیں سرکار۔ کیا بیمار ہو تم؟ ہاں سرکار، ہمیں عشق ہو گیا ہے۔ رمضان نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور نادر شاہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ رکھی سے، وہ جو کہتے ہیں نا بابو صاحب کے، پھول تو 2 دن پتہ نہیں کر جاتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں۔ کیا قصہ ہے یہ؟ ہم بتائیں بابو جی؟ اللہ رکھی کہیں سے اور سے آئی تھی اس ڈیرے پر، بس اس سے عشق ہو گیا اسے، یہی رہنے لگی اور یہ اس کی پوجا کرنے لگا۔ وہ بھیک مانگنے جاتی تھی اور یہ مزے سے پڑا اینٹتا رہتا تھا، پھر وہ غائب ہو گئی۔ اور ہاں، وہ قصہ تو بتا دے سرکار بابو کو جو اس رات پیش آیا تھا۔ کیا قصہ تھا سرکار؟ کچھ آدمی آئے تھے اللہ رکھی کو پوچھتے ہوئے، اور اتفاق سے اللہ رکھی بھی اسی وقت آ گئی۔ بڑی دھینگا مشتی ہوئی اور وہ اللہ رکھی کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، اور اس دن کے بعد اللہ رکھی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اور وہ اسی حلیے کی مالک تھی؟ نادر شاہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں سرکار، حلیے سے تو ہم نے بتایا کہ یہ اس کے اللہ رکھی کا حلیہ ہے، حکمت فقیر نے جواب دیا۔ نادر شاہ کو یہاں بات بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اچھا، میں اس لڑکی کی ایک تصویر بنوا کر تم لوگوں کو دکھاؤں گا، اور اگر وہی نکلی پھر میرا وعدہ ہے اسے تلاش کر کے رمضان کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ سلامت رکھے بابو جی، جوڑی بنائی رکھے، اللہ چاند سا بیٹا دے۔ رمضان دعائیں دینے لگا۔ نادر شاہ وہاں سے چلا آیا۔ یہ صرف ایک مفروضہ تھا، اسے پورا اطمینان نہیں تھا کہ رمضان نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہی ہو سکتا ہے اس حلیے کی کوئی دوسری لڑکی وہاں آ گئی ہو، لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس پر بھرپور اعتماد کر لیا جاتا۔ ویسے یہ بات بھی ذرا تعجب خیز تھی کہ اس لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ مزید تحقیقات سے پتا چلا کہ یہ وہی دن تھا جب نادر شاہ کو وہ لڑکی نظر آئی تھی جس کی آواز کی اطلاع دینے والی کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ ایسا ہی شہزاد بھی فقیروں کے ڈیرے تلاش کر کے پریشان ہو گیا تھا۔ نادر شاہ نے اسے کام سے روکتے ہوئے کہا، اب کچھ دن کے لیے رک جاؤ شہزاد، میں اپنے کام کا دوسرا حصہ مکمل کر لیتا ہوں۔ ہاں، اگر تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا فنکار مصور ہو جو صرف حلیہ بتانے سے تصویر کشی کر سکے تو براہ کرم اسے میرے پاس لاؤ۔ اب میں فنکاروں کے ڈیرے تلاش کرنے نکلوں گا سر، ہو سکتا ہے کسی ڈیرے پر ایسا فنکار مل جائے۔ ایسا ہی شہزاد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور نادر شاہ کی خشک نگاہیں دیکھ کر اٹینشن ہو گیا۔